قد كفاني علم ربي من سؤالي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ ہمارا آج کا درس بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس کے اندر ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ گزشتہ دروس گزرے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کیے جانے والے وہ گناہ جن کو ہم گناہ بھی سمجھتے ہیں اور کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم گناہ تو نہیں سمجھتے حالانکہ وہ گناہ ہوتے ہیں، اور یہ شیطان کی بڑی عجیب چال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کروا کے ہلاک کر دیا، وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ذریعے مجھے ہلاک کر دیا۔ تو شیطان کہتا ہے پھر میں نے ایسے کاموں میں ان کو لگا دیا کہ جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے اور کرتے بھی رہتے ہیں۔ اب جب انسان کسی کام کو گناہ سمجھے گا تو توبہ بھی کرے گا، جب گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو بتائیں وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو یہ وہ گناہ انٹرنیٹ پر جو ہم کرتے ہیں اور ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اسی وجہ سے ہم ان سے توبہ بھی نہیں کرتے، اور وہ بڑے خطرے کے کام ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، کہ تم تو کسی بول کو، باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہو اور اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے جس کو تم بالکل معمولی سمجھ رہے ہوتے ہو۔ اب وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے حالانکہ وہ گناہ ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے ہاں وائی فائی لگی ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وائی فائی کا سب سے پہلے پاس ورڈ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وائی فائی کا پاس ورڈ کیا ہے، وہ مجھے مل جائے پھر میں اس کو استعمال کروں۔ اب جب ہم نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کی جاسوسی تم نے نہیں کرنی، اور ہم نے پاس ورڈ کی جاسوسی شروع کر کے اللہ کا ایک حکم توڑ دیا۔ یہ گناہ تھا جو ہم نے اب شروع کر دیا ہے۔ کرتے پھر ہم نے اس کو کسی طرح تلاش کر لیا اور زبردستی وہ پاس ورڈ لگا کر اپنے موبائل پر اس کی وائی فائی آن کر لی ہے۔ اب یہ دوسرا گناہ ہوا۔ وہ کیا ہے؟ ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من انتہب نہبتاً فلیس منا، کہ جس بندے نے لوٹ مار کی، زبردستی کسی کا سامان چھینا، اس بندے کا ہماری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں ڈاکہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی کا سامان آپ زبردستی چھینیں۔ اب ایک بندہ پیسے دیتا ہے کمپنی کو اور اس نے وائی فائی لگوائی ہوئی ہے، وہ اس کا بل ادا کرتا ہے، اور آپ زبردستی اس کا پاس ورڈ ہینگ کر کے اپنے موبائل سے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ بھی ڈاکہ ہے، اس کو کہتے ہیں نہبہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا من انتہب نہبتاً فلیس منا، جس بندے نے کسی کا، اب میں اس کا ترجمہ آج کے حساب سے کر رہا ہوں، جس بندے نے کسی کا پاس ورڈ زبردستی چوری کیا، اس بندے کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، کہ مسلمان کبھی ایسا گندا کام نہیں کرتا جیسا کام اس نے کر لیا ہے۔ تو اب یہ وہ گناہ ہے جسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے، کہ کسی کا پاس ورڈ ہینگ کر لیا اور اس کا چوری ووری کر کے اپنا، اور خود کہتے ہیں میں نے فلاں کا پاس ورڈ چوری کیا ہوا ہے، یعنی مانتے ہیں کہ میں چور ہوں۔ اور آپ دیکھ لیں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والے کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پاس ورڈ چوری کرتا ہے وہ اپنی خیر منائے کہیں اس کا ہاتھ ہی نہ کٹ جائے اگر وہ پکڑا گیا تو۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ خود آپ کو پاس ورڈ بتاتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے رشتہ دار ہیں،
یہ میرا پاسورڈ ہے وائی فائی کا، آپ اس کو استعمال کریں۔ اب جو پاسورڈ اس نے مجھے بتایا ہے وہ پاسورڈ میرے پاس امانت ہے۔ اب اگر میں نے وہ آگے کسی کو بتا دیا تو میں نے امانت میں خیانت کا گناہ کیا۔ اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے منافق کی نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی، اس میں سے ایک نشانی بتائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب کسی منافق کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر میں یوں کروں آج کے حساب سے کہ منافق کی نشانی ہے جب اس کو کوئی اپنا پاسورڈ بتا دے تو وہ اس پاسورڈ کو آگے شیئر کرنا شروع کر دے گا، دوسروں کو بتائے گا تم بھی لگا لو، تم بھی لگا لو، تم بھی لگا لو، حالانکہ مجھے تو امانت کے طور پہ اس نے پاسورڈ دیا تھا۔ اب اگر میں نے وہ آگے اس کو فارورڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہے میں نے امانت میں خیانت کی ہے، یہ گناہ ہے۔ اور میں اچھا بھلا مومن تھا اور اب میں بھی منافقین میں شامل ہو گیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو نہ تو کسی کے پاسورڈ کی جاسوسی کرنی ہے، نہ اس کو ہینگ کرنا ہے، اور اگر وہ بتا دے تو اس کو آگے کسی اور کو بتانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر ہمیں کوئی بندہ اپنا پاسورڈ دے دیتا ہے وائی فائی کا اور ہمیں کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا تھوڑا بہت کام اس سے کر لیا کرو، جو آپ نے فیس بک چلانی ہے یا آپ نے واٹس ایپ پہ کچھ کرنا ہے تو میری ایم بی ذرا مناسب ہی ہوتی ہیں تو آپ ذرا یہ کر لو۔ وہ کہتا جی کوئی بات نہیں۔ اب یہ آتے ہی سب سے پہلے یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈنگ شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس بیچارے نے رو رو کے تو پاسورڈ دیا اور یہ کہا کہ بھائی ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، اور میں نے آتے ہی ڈاؤن لوڈنگ شروع کر دی۔ چونکہ اس نے ڈاؤن لوڈنگ کی اجازت نہیں دی اور مجھے اجازت دی ہے صرف واٹس ایپ اور یہ تھوڑی بہت استعمال کرنے کی، تو میں اگر ڈاؤن لوڈنگ شروع کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے خیانت کی ہے اس بندے کے ساتھ کہ اس نے مجھے جتنی اجازت دی میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اسے استعمال کر رہا ہوں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو موٹر سائیکل دوں اپنا سمجھ کے کہ یہ میرے دوست ہیں، کوئی بات نہیں آپ لے جائیں۔ بھائی جانا کہاں ہے کہ جی میں نے پاک پتن چوک جانا ہے، تو میں کہوں گا آپ لے جائیں۔ اب بعد میں مجھے پتہ چلے فون کر کے پوچھوں آپ کہاں ہیں بھائی، نظر نہیں آ رہے، کہ جی میں بس قادر آباد کراس کر لیا، میں واپسی آ رہا ہوں۔ اب بتاؤ مجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بھی میں نے تو ادھر کے لیے دیا ہے اور یہ کہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب میں نے پاسورڈ دیا تھا واٹس ایپ کے لیے، چلو تھوڑا بہت استعمال کرے، اب وہ ڈاؤن لوڈنگ کر رہا ہے یوٹیوب سے ویڈیوز کی، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ ایسے ہی میں نے آپ کو موٹر سائیکل دیا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، اچھا خیال کریں گے، اور بعد میں باہر نکلوں تو میں دیکھوں کوئی شریر نوجوان وہ میری ہی موٹر سائیکل پر ون ویننگ کرتے ہوئے گھوم رہے ہوں، تو بتائیں مجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ یار میں نے اس کو دی تھی، اس بندے کے پاس کہاں سے میری موٹر سائیکل آ گئی، آئندہ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اسی طرح اگر کوئی پاسورڈ آپ کو بتاتا ہے تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اسے آگے بتاتے پھریں، یہ امانت میں خیانت کا گناہ ہوگا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ پہلا گناہ ہے جو ہم واٹس ایپ کے اوپر اپنے انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، جو وائی فائی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگلی بات، اب آپ نے کیا کیا، اپنی آئی ڈی بنائی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب آپ اپنی آئی ڈی بناتے ہیں تو آپ کا جو نام ہے، جو آپ کی جنس ہے، آپ کو وہی رکھنا چاہیے جس کو کہہ لیں سچائی کے ساتھ، یعنی جو آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر ڈیٹا ہے آپ کو اسی پہ آئی ڈی بنانی چاہیے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر میں تو زاہد کہتے ہیں اور واٹس ایپ پہ ان کا نام زاہدہ ہوتا ہے، اور گھر میں وہ شاہد ہیں اور فیس بک پہ وہ شاہدہ ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ہوتا بندہ ہے اور بن رہا ہوتا ہے وہ عورت۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من شرار الناس، لوگوں میں گندے ترین لوگ وہ ہیں ذو الوجہین، جن کے دو چہرے ہوتے ہیں، یاتی ہؤلاء بوجہ و ہؤلاء بوجہ، کہ اس سے ملے گا تو اور چہرے سے ملے گا، اس سے ملے گا تو اور چہرے سے ملے گا۔ یہ لوگوں میں سب سے گندے لوگ ہیں جو دو چہروں والے ہوتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان لہ وجہان فی الدنیا،
کہ جس بندے کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے کہ گھر میں مرد ہے اور فیس بک پہ عورت ہے، تو یہ دو چہرے تو اس کے ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کان لہو یوم القیامت لسانان من نار، تو قیامت میں اس کی دو آگ کی زبانیں اللہ تعالیٰ بنائیں گے سزا کے طور پر کہ تیرے چہرے دو تھے، تیری زبانیں بھی دو ہونی چاہیے، اور دونوں آگ کی زبانیں ان کی بنائی جائیں گی۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اب ہے لڑکا اور فیس بک پہ لڑکی کی تصویر لگا کر اپنے سٹیٹس پہ، اور نام بھی لڑکی والا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ لڑکے اس کو لڑکی سمجھ رہے ہیں، یہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کچھ عجیب کہانی بنی ہوتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان من شرار الناس، لوگوں میں سب سے گندے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو چہروں والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس سے منافقت مراد ہے، جسے ہم کہتے ہیں تا دوغلا بندہ ہوا، لیکن یہاں بھی یہ حدیث فٹ آتی ہے کہ یہ دو چہرے والا ہے، گھر میں مرد ہے، فیس بک پہ عورت ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ کو بھی گویا کہ یہ ایک قسم کا وہ دے رہا ہے اپنی طرف سے مشورہ کہ یا اللہ آپ کو مجھے شی بنانا چاہیے تھا، آپ نے مجھے ہی کیوں بنا دیا۔ اور کتنی لڑکیاں ہیں وہ لڑکا بن جاتی ہیں اور کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ عمل ہمیں لوگوں میں سب سے گندا اور بدترین بنا رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے۔ اب اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ جو ہم ہیں بس ہمیں وہی نظر آنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے اشارے میں کہا کہ جو شناختی کارڈ پہ آپ کی فوٹو ہے، جو نام ہے، وہی آپ کا فیس بک کے اوپر، وہی واٹس ایپ پہ، وہی ہر جگہ ہونا چاہیے، تب آپ کا ایک چہرہ ہوگا۔ اور اگر آپ بدل لیتے ہیں اپنی تصویر تو پھر تو بھائی آپ کے دو چہرے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے بیٹے کی تصویر لگا دیتا ہے، اپنے کسی بھائی کی تصویر، استاد کی تصویر، کسی بزرگ کی، وہ الگ بات ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لڑکی بن کر دھوکہ دینا یہ بہت خطرے کی بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب آپ کی آئی ڈی بن گئی، اس کے بعد آپ کو ریکویسٹیں آئیں گی فرینڈ شپ کی، کوئی بھیج رہا ہے، کوئی بھیج رہا ہے۔ اب جب آپ کسی کو فیس بک پہ اپنا فرینڈ بنائیں گے یا واٹس ایپ پہ آپ اسے اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات بہت اچھی طرح غور کر کے پھر آپ کو اس کو اپنا فرینڈ بنانا چاہیے۔ وہ بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا اس کا دین بھی ویسا ہی ہوگا۔ وہ بد دین ہے یہ بھی بے دین ہوگا، وہ بدعتی ہے یہ بھی بدعتی بن جائے گا، اس کا عقیدہ گندا ہے اس کا بھی گندا ہو جائے گا، اور وہ شرابی ہے اور بگڑا ہوا ہے یہ بھی بگڑ جائے گا۔ کہ جب بھی تم کسی سے دوستی کرو غور کر لیا کرو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کو کسی نے فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیجی ہے، اب آپ اس کو قبول کرنے سے پہلے اس کی پرسنل پر جائیں، دیکھیں اس کی پوسٹیں کیسی ہوتی ہیں، اس بندے کے سٹیٹس پر کیا کیا لگا ہوا ہے۔ اگر وہ گندا آدمی ہے، بری پوسٹیں لگاتا ہے، تو آپ کو اس کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر یہ آپ کا دوست بن گیا تو اس کی دوستی سے اس کا برا جذبہ اور برے اعمال کا اثر آپ کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ بھی برے بن جائیں گے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب جس سے ہماری دوستی ہے وہ ہماری محبت کی دلیل ہے، اور جس سے ہماری محبت ہوگی ہمارا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اب جس نے گندے گندے لوگوں کو اپنا فرینڈ بنایا ہوا ہے فیس بک کے اوپر، تو آپ بتائیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم بھی گندے ہیں۔ اگر ہم نے گندوں کو دوست بنایا تو ہم بھی گندے بن جائیں گے۔ ایک صورت ہو سکتی ہے صرف بچاؤ کی، وہ کیا کہ آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ بروں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اس نیت سے میں انہیں اچھی اچھی پوسٹیں بھیجا کروں گا اور ان سے دوستی لگا کر ان کو تبلیغ میں لے جاؤں گا یا ان کو مسجد کے ماحول میں جوڑوں گا۔ یہ والی نیت آپ کی اگر ہے
تو پھر یہ بری نہیں ہے، اس پر آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ میری عادت ہے مجھے جو بھی ریکویسٹ بھیجتا ہے میں قبول کرتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو کبھی ان کی پوسٹیں دیکھنی نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ ہاں جو میری پوسٹیں اچھی ہوں گی وہ میں لگا دوں گا، تو دوستی کی وجہ سے وہ بھی ان کو دیکھ لیں گے، تو مجھے ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کو ممکن ہے مجھ سے کوئی فائدہ پہنچ جائے، اس نیت سے آپ بناتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی پوسٹیں بھی دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہر برے کی بری پوسٹ آپ کو دیکھنی پڑے گی، ہر گندے کی گندی تصویریں آپ کو دیکھنی پڑیں گی، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کسی برے آدمی کی فرینڈشپ کو قبول کر لینا یہ بھی گناہ ہے، کہ گندے کے ساتھ دوستی لگانا بھی گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم جب وطروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ یا اللہ جو بندہ تیرا نافرمان ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے اپنا تعلق توڑتا ہوں اور میں اس سے پیچھے ہو جانے والا ہوں۔ اب ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں اوتھے قبول 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 کنفرم کری جا رہے ہیں ان کو، تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، یہ بھی دو چہروں والا بن جائے گا۔ اس لیے گندوں کو دوست نہ بنائیں، اچھوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اگر کسی برے کی فرینڈشپ ریکویسٹ آپ نے برائی کی وجہ سے قبول کر لی تو یہ بھی گناہ ہے، اور اس کا بھی خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح لوگ پوسٹ لگا دیتے ہیں، اب ہم اس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں یا ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کسی کی پوسٹ کو لائک کرنے سے پہلے سوچ لیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ جب آپ نے کسی کی پوسٹ کو یا کسی کے لگائے ہوئے کلمات کو لائک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی حامی بھر دی ہے، آپ نے گواہی دی ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ صحیح بات ہے۔ اور گواہی دینے والا اگر غلط گواہی دے دے، جھوٹی گواہی دے دے، تو بتائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کبیرہ گناہ گنوائے، کہ میں تمہیں کبیرہ گناہ گنواؤں؟ صحابہ نے کہا گنوائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ۔ پھر ایک دم حضور نے وہ ٹیک چھوڑ دی اور ٹیک چھوڑ کر فرمایا وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور وشہادۃ الزور۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ صحابی فرماتے ہیں حضور نے اتنا کہا آپ کا سانس گھٹنا شروع ہو گیا، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ بس اب آپ کو آگے نہیں کہنا چاہیے، کافی ہو گیا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا ٹیک چھوڑ کر اس لیے بتایا کہ صحابہ کو احساس ہو کہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کسی نے پوسٹ لگائی دنیا کا سب سے گندہ ترین انسان عمران خان ہے، اور آپ نے لائک کر دیا، یا کسی کا بھی نام اس نے لیا۔ جب آپ نے لائک کیا اس کا مطلب ہے آپ بھی اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب اللہ پوچھیں گے کہ بتا بھائی یہ سچی تھی یا جھوٹی؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ بات غلط نکلی اور ہم نے لائک کر کر اس کی گواہی دی ہوئی تو بتائیں پھر ہم کتنا برا پھنس جائیں گے۔ تو لائک کرنا یہ گواہی دینا ہے، اور گواہی دیتے وقت اگر غلط گواہی دی، جھوٹی گواہی دی، تو جیسے عدالت میں جھوٹی گواہی دینے والا پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو قیامت میں جن جن لوگوں نے غلط لائکس کیے ہوئے ہوں گے وہ پھنسیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بنیں گے، اور یہ بڑی سخت سزا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی کوئی پوسٹ بھی لائک کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے، وہ آئندہ پھر ویسی پوسٹ لگاتا ہے کہ یار 600 لائک ہو گئے ہیں، 1000 لائک ہو گئے ہیں، چلو اگلی دفعہ وہ اور کوئی اس سے بھی خطرناک چیز لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من وقر صاحب البدع، جس بندے نے کسی بدعتی کی تعظیم کی،
فقد اعان علی ہدم الاسلام، وہ تو اسلام کی عمارت کو گرا ہی رہا تھا، اس نے اس کا ساتھ دے کر اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کر دی ہے۔ اب وہ بندہ تو غلط باتوں سے اللہ کا نافرمان بن ہی رہا تھا، اسلام کو نقصان دے ہی رہا تھا، اور ہم نے لائک کر کر اس کا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے بھی اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کر دی، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو کسی کی پوسٹ کو لائک کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں یہ میں گواہی دے رہا ہوں، اور اگر میں نے کسی غلط بات پر، کسی جھوٹی بات پر، کسی بری بات پر یا کسی برائی کی بات پر میں نے لائک کر دیا، اس کا مطلب ہے میں نے برائی کو پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ گندی بات، برائی کی بات ایمان والوں میں پھیل جائے، تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ اب لائک کرنے کا مطلب ہے کسی نے کسی لڑکی کی غلط تصویر لگا دی اور ہم نے لائک کر دیا، اس کا مطلب ہے ہم برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہم نے پسند کیا اس بات کو کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اب جس نے لائک کر دیا وہ برائی پھیلانے میں پسندیدہ ہو گیا۔ اس آیت کی وجہ سے اس کو نہیں پتہ میں نے لائک کر کے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ اس لیے بھائی لائک کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں کہ آپ کیا لائک کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب ہم نے کوئی پوسٹ لگانی ہے اپنی، جو بھی ہم لگاتے ہیں، اب پوسٹ لگاتے وقت آپ لوگ کیا کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ میری اس پوسٹ کا اثر کیا ہوگا آگے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑا بڑا غلط کام کر جاتے ہیں، سیاسی پوسٹیں لگاتے ہیں، اختلافی پوسٹیں لگاتے ہیں، یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اب اختلافی پوسٹوں کا کیا مطلب؟ دین کے وہ مسئلے جن میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، علماء کا نہیں، صحابہ کا اختلاف ہے، روایات کے اختلاف کی وجہ سے، تو اب ایسی پوسٹیں لگاتے ہیں جس سے کومنٹس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مثلاً کہ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب ایک کہے گا ہاں، ایک کہے گا نہیں، دوسرا کہے گا تو غلط ہے، وہ کہے گا تو غلط ہے، تم جھوٹے ہو میں جھوٹا ہوں، وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اس بندے نے کیا کیا کہ فساد کی جڑ یہ بنا ہے کہ اس نے ایسی غلط پوسٹ لگا دی جس کی وجہ سے لڑائی شروع ہو گئی۔ سیاسی پوسٹیں لگاتے ہیں لوگ، بتاؤ عمران خان اچھا آدمی ہے کہ برا، آج دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اچھے لوگ یس لکھیں، برے نو لکھ دیں، چلو جی اب یس نو یس نو یس نو، ایسی لڑائی شروع ہوتی ہے، کومنٹس میں گالیاں تک لوگ لکھ دیتے ہیں اور کیا کیا لکھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب کیوں ہوا یہ سب؟ یہ لڑائی جھگڑے کون کروا رہا ہے؟ میں نے کروائے ہیں، کیونکہ میں نے وہ غلط پوسٹ لگا کر لوگوں کو لڑائی کی دعوت دی ہے۔ اب سنیں اس کا نقصان کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شرار عباد اللہ کے بندوں میں سب سے گندے بندے کون ہیں؟ المفرقون بین الاحبہ، جو محبت کرنے والے لوگوں میں توڑ پیدا کرنا شروع کر دیں، ان میں جدائیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ اچھے بھلے لوگ ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے، میری ایک غلط پوسٹ نے ایسی لڑائی شروع کر دی کہ کومنٹس کی بھرمار شروع ہو گئی ہے، ادھر دلائل ادھر دلائل، یہ جنگ وہ جنگ، تم گندے میں گندا، تم برا یہ برا۔ اب وہ سارا کام میں نے کروایا تو میں اللہ کے بندوں میں سب سے گندا بندہ بن گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور میں تو یہ سمجھ رہا تھا بس میں نے مذاق ہی کیا ہے۔ اور وہ قرآن کی آیت کہ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم تو اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا کام تم نے کر دیا کہ تم نے وہ بیج بو دیا جس کے پھل برائی کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں، گالیوں کی شکل میں، لڑائیوں کی شکل میں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی
مقابلے کروانے چھوڑ دیں۔ آج مقابلہ ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ کون کس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ادھر ایک کی تصویر ادھر دوسرے کی تصویر، آج پتہ چل جائے گا، آج دکھا دو یوتھیوں کو ہم یہ ہیں، آج دکھا دو فلانیوں کو ان کو یوں ہے، اور پھر جو شروع ہوتے ہیں لوگ، اللہ معاف فرمائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کی لگائی ہوئی پوسٹ پر کومنٹس دینا شروع کر دے، یہ سب سے بے وقوف۔ یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہونا کہ سب تو ویلا بندہ کیڑا ہے، تو یہ دیکھو جو ایسی پوسٹوں پہ کومنٹس دے رہا ہے، اس سے بڑا دنیا میں فارغ بندہ اور کوئی نہیں ہے۔ بھائی تو اپنا کام کر، تجھے کیا پڑی ہے ان کے مقابلوں میں شرکت کرنے کی، تجھے کیا پڑی ہے کومنٹس دینے کی۔ اچھا، ایک عرب آئے یہاں جماعت میں، تو مجھے نا ہنس کے کہنے لگے، کہتے میں نے آپ کے پاکستان میں نا 2 چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتا کلو پاکستانی مفتی کلو پاکستانی حکیم۔ یہ اس کی بات کا خلاصہ تھا۔ کہنے لگا ہر پاکستان کا بندہ مفتی بھی ہے اور ہر پاکستان کا بندہ ڈاکٹر بھی ہے۔ کہتا جندے کو جیڑی مرضی بیماری پوچھ لو، وہ تانوں دوائی لازمی دسو گا، یہ پیس لو، یہ ملا لو، کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی کچھ بتائے گا۔ جس سے جو مرضی مسئلہ پوچھ لے وہ آپ کو ضرور اس کا جواب دے گا، پہویں انہوں پتہ نہیں پتہ نہیں جی میرے خیال نہ تو ہو گئی نماز، پڑھو جی اللہ نے قبول کرنی، کوئی گل نہیں۔ حالانکہ اس کو نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، لیکن وہ مسئلہ ضرور بتائے گا۔ اسی طرح فیس بک پر کیا ہوتا ہے، لوگ سوال لکھ دیں گے نماز میں آمین اونچی کہنی چاہیے یا نہیں۔ اب جواب وہ دے رہا ہوتا ہے جس بیچارے کو ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے۔ خدا کے لیے ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ یقین کریں گے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے شرار عباد اللہ کے بندوں میں سب سے گندے بندے وہ ہیں المفرقون بین الاحبہ، جو یوں محبت والے لوگوں میں توڑ پیدا کرنا شروع کر دیں، وہ ایسی غلط پوسٹوں سے ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بات سنیں، دیکھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، علماء کے بارے میں ایسی پوسٹیں لگا دیتے ہیں جو انتہائی توہین آمیز ہوتی ہیں۔ یہ میں ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں، کسی مسلک کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھ لینا، عالم کی توہین من حیث العالم کرنا کفر ہے، بندہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ سیاسی عالم ہو، کوئی دینی عالم ہو، جو بھی ہو، عالم ہے، کسی بھی مسلک کا ہو۔ اگر آپ نے اس کی توہین آمیز پوسٹ لگا دی، لوگ تو گالیاں تک لکھ دیتے ہیں اور پتہ نہیں علماء کے بارے میں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ صاف کتابوں میں لکھا ہے، عالم کی توہین من حیث العالم کرنا کہ یہ عالم ہے، میں اس وجہ سے اس کی توہین کرنا، یہ کفر ہے، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کلمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس بات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی خیر ہے، پھر کیوں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو علماء کی توہین آمیز پوسٹیں لگاتے ہیں، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی خدا کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہیں اور قیامت میں کھڑے ہوں تو اللہ میاں کہ تو ادھر ابو جہل دے نال کھلو، تو انہاں دا بیلیاں تو ادھر نہیں کھلونا۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اب توبہ تو وہ کرے گا نا بھائی جو اس کو گناہ سمجھے گا۔ اس لیے یہ اتنا سخت گناہ ہے جو کفر تک لے جاتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سیاستدان کی، کسی بندے کی تصویر لیتے ہیں، اس کو فیس ایپ پہ ڈالتے ہیں اور یوں اس کی ناک مروڑ دی، آنکھ اوپر کر دی اور اس کی شکل بگاڑ کے پھر لگا دیتے ہیں۔ کسی کی داڑھی لگا دی، کسی کی داڑھی اڑا دی، کسی کا کچھ کر دیا، حلیہ بگاڑ کر تصویر پوسٹ کرتے ہیں، پھر آگے اس پہ کومنٹ شروع ہوتے ہیں۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مثلہ، کسی کا چہرہ بگاڑنا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا تھا، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، تو یعنی کہ شکل بدل دینا۔ تو بخاری شریف میں حدیث آتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبۃ والمثلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل بگاڑنے سے منع کیا ہے، اور اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں یہ شیطان کا کام ہے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی شکلیں بگاڑ دے گا۔ تو اب کسی کی تصویر کا حلیہ بگاڑ کر اس کو آگے پوسٹ کرنا،
یہ مثلا ہے، ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اور میں کہتا ہوں جو مرضی کہی جو میں تا نہیں رکنا، میں تا کر کے ہی رہنا، یہ گناہ ہے، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ مذاق ہی ہے جی، کوئی گل نہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو گولی مار دے اور کہے میں تا مذاق ہی کیتا سی، ہوں مر گیا تو میں کی کراں۔ تو ایسا مذاق بھائی نہیں چلتا جس میں اگلے بندے کا نقصان ہو، اور ایسا مذاق جس میں میرا ہی نقصان ہو جائے، یہ کتنے بڑے خطرے کی بات ہے۔ اب اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے کہ کسی کی شکل بگاڑ کے اس کو دے دینا، نہ میرے عزیزو، بچیں ان چیزوں سے۔ دیکھو اپنی ذات کی حد تک آپ نے یوں کری پھر ڈیلیٹ کر دی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب اسے آپ پوسٹ کر دیتے ہیں، یہ تو اس سے بڑی خطرے کی بات ہے کہ آپ اپنے گناہ کا گواہ ہر اس بندے کو بنا رہے ہیں جو اس کو دیکھے گا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اور یہ کتنی بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ پہ کیا کرتے ہیں، تصویریں ٹیگ کرتے ہیں، اگلے بندے کو زبردستی اس کو دیکھنی پڑتی ہے، یعنی انج کہہ لو کہ کسی کے یہاں پستول رکھ کے کہیں یہ دیکھ، ٹیگ کا یہی مطلب ہے کہ یہ تجھے دیکھنی پڑے گی چاہے تیرا جی چاہے یا نہ چاہے۔ اب اور کوئی کیا کرتے ہیں، اب میں یقین کریں صبح اٹھ کر جب واٹس ایپ کھولتا ہوں نا، لمبی لائن ہوتی ہے میسیجوں کی، میں کہتا ہوں یار یہ تو لوگوں نے اتنے مسئلے پوچھے ہوئے ہیں، بہت مجھے جلدی سے جواب دینا چاہیے۔ کھولا صبح بخیر، کھولا اللہ آپ کی صبح خوشیوں والی کر دے۔ اب بھائی آپ کی مہربانی، کسی کو دعا دینی ہے نا، ہاتھ اٹھا کے دے دیا کریں، اس کو میسیج نہ کیا کریں۔ ہمارے پاس نہیں ہوتا اتنا وقت کہ ہم سب کے میسیج چیک کریں، ہم یہ سمجھ کے کھولتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھا ہوگا، اور آگے کیا ہوتا جمعہ مبارک، آگے کیا ہوتا صبح بخیر، اس قسم کے وہ نکلتی ہیں۔ اب بتائیں کتنی بری بات ہے کسی کو یوں پریشان کرنا، یہ ایذائے مسلم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ستایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے اسے نہیں، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اور جس نے مجھے ستایا وہ اللہ کو ستاتا ہے۔ اب اللہ کو ستانے والا کیسے سکھی رہ سکتا ہے آپ بتائیں۔ اب یہ جو ٹیگ کرتے ہیں یہ بھی باز آ جائیں، اور یہ جو بلا وجہ میسیج کرتے ہیں فضول، یہ بھی باز آ جائیں۔ ہم ایسا کرنے سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کا مجھے نہیں پتہ، مجھے تو شدید تکلیف ہوتی ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے نا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ یہ مجھے صحیح بتائے گا، تو میں خوشی سے اس کا جواب دیتا ہوں۔ 100 مسئلے پوچھے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی فضول پوسٹ آتی ہے نا بلا وجہ کی، تو اس سے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دل میں درد آتا ہے، دل کرتا ہے اس کا نمبر بلاک کر دوں، آئندہ یہ مجھے کوئی میسیج نہ کر سکے، اتنا شدید مجھے غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے فضول میسیج، کسی کو تصویریں ٹیگ کرنا، یا بلا وجہ اس طرح اس کو خالی میسیج کرتے رہنا، یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے کی ہے جی میں جمعہ مبارک ہی بھیجیا انہوں، میں کوئی انہوں چنڈ مار دیتی ہے، میں انہوں کوئی گال کٹ دیتی ہے۔ بھائی تو گالی دے گا تب بھی اسے تکلیف ہوگی، اور تیرے جمعہ مبارک کے میسیج سے بھی سو تو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں 100 بندوں نے اگر جمعہ مبارک کا پوسٹ بھیجی ہے تو آپ کی میموری میں 100 تصویریں آ گئی ہیں۔ اب اس کو ڈیلیٹ کرنا مستقل ایک مسئلہ ہے، اب یوں لگا ہوا ہے، اب ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے ہم ان کو ڈیلیٹ کرتے پھریں۔ تو آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، اس کو ڈیلیٹ بھی کریں، اس کو پڑھیں بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہ کسی نے پوچھا ہو۔ تو بھائی یہ گناہ ہے، اس سے بچیں۔ ہاں جو آپ کو کہتا ہے کہ یار مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے تو مینوں صبح بخیر دا میسیج بھیجدا وا، مینوں خوشی ہوندی ہے، اس کو 10 اور بھیج دے، اس کو اور خوشی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ لیکن کسی بھی عالم کو نہ بھیجا کریں، ان کو خوشی نہیں ہوتی ان چیزوں سے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک گناہ جس کو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ سب سے خطرناک گناہ ہے، یہ والا جو میں اب بتانے لگا ہوں، سب سے زیادہ خطرناک گناہ۔ وہ کیا؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر یہ گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے بڑی اچھی، ہم سمجھتے ہیں یہ حدیث ہے،
اور وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پر کسی نے جھوٹ باندھا ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ارے واہ اتنی پیاری حدیث، اسی وقت پوسٹ کر دی، چل بھئی فیس بک کے اوپر، اسی وقت اپنے 50 دوستوں کو سینڈ کر دی تاکہ سب کو پڑھیں گے، مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ اب سنیں آپ کو اس کا کیا ثواب ملے گا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے کوئی ایسی جھوٹی بات جو میں نے نہیں کہی اور میرا نام لے کے آگے کسی کو بتائی کہ یہ حضور کی بات ہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ حدیث تو وہ تھی نہیں اور ہم نے 50 بندوں کو بھیج دی، اس کو پوسٹ کر دی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ ایک تو ہم دوزخ میں جا رہے، دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو اس کو میسج ملا ہے وہ بغیر تحقیق کے اس کو آگے بھیجنا شروع کر دے۔ یہ کسی بھی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب کسی نے آپ کو پوسٹ بھیجی ہے، آپ کو چاہیے سب سے پہلے یہ کسی عالم کو بھیجیں، اس سے پوچھیں کہ جی یہ حدیث ہے اور میں اس کو آگے شیئر کر دوں، اگر وہ کہہ دے کر دو، اب آپ پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ ہوگا بھی تو اس پر ہوگا جس نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا، اگر وہ غلط بھی ہوئی تو گناہ اسے ملے گا، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ اب چونکہ آپ لوگ عالم نہیں ہیں، اب آپ کو کیا پتہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی، اس کے اوپر ایک جھوٹی حدیث لکھی ہوئی تھی اور نیچے لکھا تھا رواہ البخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، 4 کتابوں کے نام لکھے، اور وہ 4 کیا کسی 400 کتابوں میں بھی حدیث نہیں تھی، بالکل جھوٹی بات تھی۔ تو لکھنے والا کچھ بھی لکھ دے، آپ کو کیا پتہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، تو پہلے کسی عالم سے تصدیق کروائیں پھر اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے اس بات کو ویسے ہی شیئر کر دیا، نقصان کیا ہوگا؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پر گیا تو مجھے دوزخ دکھائی گئی، تو وہاں ایک آدمی دیکھا، اس کا یہ جبڑے چیرے جا رہے ہیں، اس کو چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ وہ بندہ ہے یحدث بالکذب، یہ ایک جھوٹی بات پوسٹ کرتا تھا، فتحمل عنہ، پھر لوگ اس کی بات کو شیئر کرتے تھے، میں ترجمہ آج کے حساب سے کر رہا ہوں، لوگ اس کی پوسٹ کو شیئر کرتے تھے، حتی تبلغ بہ الآفاق، یہاں تک کہ شیئر ہوتے ہوتے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی تھی۔ یہ وہ جھوٹا بندہ ہے جو جھوٹی باتیں دنیا میں پھیلاتا تھا۔ اب میرے دوست انگلینڈ میں بھی ہیں جن کو میں نے اپنا فرینڈ بنایا ہوا ہے، پوری دنیا کے دوست ہیں۔ اب میں نے جب جھوٹی حدیث لگائی، وہ کہیں گے بھئی ہمارے دوست کی ہے، شیئر کر دی، آگے اس کے 50 دوست تھے وہاں چلے گی، ان میں سے 10 نے شیئر کر دی، ہوتے ہوتے 5 منٹ میں آپ کی جھوٹی بات پوری دنیا میں چلے گی۔ اب قیامت میں یہ ہوگا، چیرا جائے گا اس کا جبڑا کہ تو نے ایک جھوٹی بات دنیا میں پھیلا دی اور تو نے اپنے نبی پر جھوٹ بول کر پورے عالم کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب بتائیں یہ کتنا سخت گناہ ہے، یقین کرے اس پر اتنا رونا آتا ہے مجھے۔ ابھی رمضان شروع ہوگا 1-2 ماہ کے بعد، آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ روزوں سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دی اس پر جنت واجب ہو گئی، تو جلدی سے 10 دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی جنتی ہو جائیں۔ اللہ کی قسم ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کو ایسے میسیج آئیں گے اور پھر آپ بھی کہیں گے یار ایتا سب تو پہلے میں ہی کراں تاکہ جنت مینوں ہی لبے۔ جنت تا لبنی نہیں، اس پر جنت ملے گی دجال والی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے دجال جب قیامت کے قریب آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ، اس کی جو جنت ہے وہ دوزخ ہوگی اور جس کی جو دوزخ ہے وہ جنت ہوگی۔ وہ کہے گا مینوں من میں تین جنت چ بھیج دینا، جو مانے گا وہ اسے جنت میں بھیجے گا، جاتے ہی آگ بن جائے گی، اور جو نہیں مانے گا اسے دوزخ میں پھینکے گا، وہ جنت بن جائے گی۔ تو اس پر جو جنت ملے گی ضرور ملے گی دجال والی، یہ یاد رکھیں، جو دیکھنے میں کچھ اور حقیقت کچھ ہوگی۔ تو بھائی جھوٹی حدیثوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس نے ربیع الاول کی خوشخبری دی
اور اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، تو بھائیو ربیع الاول آ رہا ہے، دو دوستوں کو خوشخبریاں جنتیں کماؤ۔ خدا کی قسم یہ من گھڑت جھوٹی روایت ہے، نہیں اللہ کے نبی کا ارشاد۔ اور حضور نے کیا کہا، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ ہم تو نیکی سمجھ کر شیئر کر رہے ہیں، ہم تو نیکی سمجھ کر اس کو پوسٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جس کو ہم ثواب سمجھیں، پھر توبہ کیسے کریں گے بتاؤ اس سے؟ یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک ہی صورت بچنے کی ہے، یا تو آپ نے وہ پڑھی ہے تو ٹھیک ہے، یا کسی عالم سے تصدیق کروا لی تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ کسی حدیث کو شیئر نہ کریں، خدا کے لیے بچیں اس گناہ سے، ورنہ آپ بہت بڑے مجرم بن جائیں گے، جھوٹ کو پھیلانے کے مجرم آپ بن جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی جھوٹی بات کو پھیلائے وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک جھوٹا وہ جس نے یہ گھڑی ہے، اور دوسرا جھوٹا یہ جس نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، تو دونوں ساتھی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ وہ گناہ ہے جس پہ دل روتا ہے کہ لوگ اتنا پھیلاتے ہیں، خدا کی پناہ، جھوٹے وظیفے، جھوٹی حدیثیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آخری درخواست یہ ہے، ایک اور گناہ جو ہم سے ہو جاتا ہے وہ یہ کہ دین کا اصول سمجھ لیں۔ دین کا اصول یہ ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی کسی سے نیکی آپ نہیں کروا سکتے۔ صرف باپ کو اجازت ہے اولاد کی ہلکی پھلکی پٹائی لگا دے وہ تو ٹھیک ہے، دھمکی دے کر کسی سے نیکی کا کام کروانا یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فضائل سنائے ہیں، خوشخبریاں سنائی ہیں، اب ہم لوگ دھمکیاں دیتے ہیں فیس بک کے اوپر۔ بڑے بڑے بدماش بھائی پڑے ہوئے ہیں، کیسے؟ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اس پوسٹ کو ضرور شیئر کروں گا، اگر نہ کروں تو کافر ہوں۔ لے بھی پھنس گیا، ہن کر دیتی تو بات جھوٹی ہے، نہ کرے تو کافر ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھائی کوئی کافر نہیں ہوتا۔ کسی کی غلط بات کو ہم قسموں سے شیئر کریں، یہ کہاں ہے؟ پھر کیا لکھا ہوتا ہے، کوئی اچھی سی حدیث لکھ دی اور اوپر لکھا ہوگا کافر ہی ہوگا جو شیئر نہ کرے، حضور کے روزے کی تصویر، پھر نیچے لکھ دیں گے جو شیئر نہ کرے اس پہ لعنت ہو، جو شیئر نہ کرے وہ کافر ہو جائے، اور جو اس کو شیئر نہ کرے وہ کوئی گستاخ ہی ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں لکھ کر آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ یار کیا ہو گیا؟ دین میں ایسی زبردستی تو نہیں ہم نے کہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب بھی نرم ہے، حضور کی ترتیب بھی نرمی والی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ جو اس کو شیئر کرے اس پر اللہ اپنی رحمت فرمائے، تاکہ اس کو شوق پیدا ہو، اچھی بات ہے وہ اس کو شیئر کر دے۔ ان جو کو سونو بکھا کے کہنا جو شیئر نہ کرے اس پہ لعنت ہو، اور کافر ہی ہوگا جو شیئر نہ کرے، یہ گناہ ہے کسی کو زبردستی دھمکی دے کر دین کا کام کروانا اور اس پر لعنت کرنا اور اس کو کافر کہنا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور ہم لوگ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے بھائی کسی کو دھمکی نہ دیں، اور اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو آپ اس دھمکی سے نہ ڈریں، کچھ نہیں ہوتا، مت شیئر کریں اس کی کسی غلط بات کو، بلکہ اس کو آپ میسیج کریں، کامنٹس میں لکھ دیں کہ بھائی خدا کے لیے اپنا رویہ تبدیل کرو۔ یہ کون سا طریقہ دین کی تبلیغ کرنے کا؟ دین کی تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ان کو متنفر نہ کرو کہ وہ تمہارے رویوں سے دین سے دور ہو جائیں، یہ تو متنفر کرنے والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کچھ موٹے موٹے ایسے عمل تھے جن کو ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں اور گناہ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔